محترم و مکرم ناظرین، آپ سب کا آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں نور قرآن کے استقبال ہے۔ پچھلے چند ایپیسوڈ سے قرآن مجید کی 24ویں سورت سورہ النور زیر مطالعہ ہے۔ یہ بات آپ کو دوبارہ یاد دلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے 6 سال 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ غزوہ بنی المصطلق میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک فتنہ اٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، آپ کی بیوی ام المومنین، مسلمانوں کی محترم ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی نے ان کے خلاف ایک نہایت ہی گھناؤنا الزام لگایا، جس کی وجہ سے مسلم معاشرے میں ایک ہلچل اور ایک فتنے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ 40 دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نور نازل فرمائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو گندا الزام لگایا گیا تھا اس سے ان کی برت ظاہر کی، اور آپ پہ جو کچھ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا اس کو یہ یعنی بہتان قرار دیا، بہتان عظیم قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واقعے کو جو ابھی ہوا اپنے حق میں، اپنے معاشرے کے حق میں اور اسلام کے حق میں شر اور خرابی نہ سمجھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس سے مختلف لوگوں کو آزمانے کا موقع ملا، اور ایک بہت بڑا خیر جو اس واقعے کے نتیجے میں رونما ہوا وہ یہ احکام ہیں جو ہمیں سورہ النور میں ملتے ہیں۔ یہ آیت ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی پڑھی تھی۔ آیت کے پیش نظر دوبارہ ہم اس کو آج پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ نور کی۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی حکم یعنی اپنی نظروں کو بچا کے رکھیں، جھکا کے رکھیں، اور اپنی شرم و حیا اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں، مردوں کو بھی دیا گیا، عورتوں کو بھی انہی الفاظ میں دیا گیا، لیکن اس کے بعد عورتوں کے لیے کچھ اضافی چیزیں، کچھ ایڈیشنل احکام دیے گئے۔ اب دیکھو یہاں پر آ رہے ہیں، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں۔ وہ اپنے بناؤ سنگھار کے ساتھ جب گھر میں رہتی ہیں تو کن رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تفصیل کے ساتھ۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ تو گن گن کے بتا دیا گیا، انگلی رکھ کے بتا دیا گیا کہ خواتین جب گھر میں ہوں تو اس وقت وہ بناؤ سنگار کچھ چہرے کا بناؤ سنگار ہوتا ہے، کچھ ہونٹوں کا ہوتا ہے، کچھ کانوں کا ہوتا ہے، کچھ ناک کا ہوتا ہے، کچھ آنکھوں کا ہوتا ہے، یہ بناؤ سنگار اس کو ظاہر کر سکتی ان لوگوں کے سامنے گھر میں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ ان کے چلنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بجنے والے زیور ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو تو یہ زینت ظاہر ہو جائے، اس سے بھی ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ کس چیز سے توبہ کرو؟ یعنی اب تک تمہارے سماج میں جو کمزوریاں تھیں، جو غلطیاں تھیں، جو خرابیاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، اس معاملے میں، ان سماجی معاملات میں اب تک تم سے جو کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اس طریقے سے اس بنیادی آیت میں
ان دو آیات میں 30 نمبر اور 31 نمبر کی آیات میں سماج کو، معاشرے کو، خاندانوں کو، مردوں اور عورتوں کو پاکیزگی اختیار کرنے اور پاکیزگی قلب و نظر کو برقرار رکھنے کے بارے میں بڑی ہی بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں۔ مزید کچھ چیزوں کی ضرورت تھی سماج کو درست رکھنے کے لیے۔ اگلی بات بتائی گئی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں جو لوگ مجرد ہیں، ایامہ غیر شادی شدہ ہیں، وہ مرد جس کی بیوی نہیں ہو یا وہ بیوی جس کا شوہر نہیں ہو۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مرد اور عورتیں بغیر شادی کے بیٹھے رہیں، چنانچہ وقت پر شادی کرنے کو، نکاح کرنے کو اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس پہ زور دیتا ہے۔ تم میں جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ تو اسلام اس بات کو زور دے کے بتاتا ہے کہ اگر کوئی مرد بغیر شادی کے بیٹھا ہوا ہے یا کوئی عورت بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہے تو اس میں طرح طرح کے خطرات ہیں۔ ان کے صنفی جذبات کے ابھرنے کا خطرہ ہے اور ان کی ضروریات کے پورے نہیں ہونے پر سماج میں کچھ گڑبڑیں ہونے کا خطرہ ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ ان کے نکاح کر دو۔ پھر فرمایا اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں، عفت کا طریقہ، شرافت کا طریقہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ چنانچہ اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے، اور آج کے سماج میں بھی آپ دیکھتے ہیں اس موقع پر ایک فلاسفر ول ڈیورینٹ کی بات یاد آتی ہے۔ یہ امریکہ کا ایک فلاسفر تھا، اس نے ایک جگہ کہا one of the tragedies of the modern times is that most of the people they get married when the best years of their marriageable age are over۔ دور جدید کے المیوں میں سے ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت شادی کر پاتے ہیں جب شادی کرنے کی جو بہترین عمر ہوتی ہے اس سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے طرح طرح کے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بلکہ کھل کھیلنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور اب تو مغربی معاشرے میں خاص کر شادی نہ صرف یہ کہ مشکل ہے بلکہ غیر ضروری قرار دی جا رہی ہے۔ اسی لیے طرح طرح کی گندگیاں، بے حیائیاں، فحاشیاں، زناکاری، بلکہ زناکاری کو ایک آرٹ کے طور پر ہماری فلمیں، ہمارے سیریلز، ہمارے ناولز، ہمارے لٹریچر، یہ سب کے سب اس کو ایک آرٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام پاکیزگی قلب و نظر، طہارت قلب و نظر کو برقرار رکھنے کے لیے اور سماج کو صحیح راستے پر گامزن رکھنے کے لیے اس بات کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ سماج میں بغیر شادی کے مرد اور عورت بیٹھے ہوئے نہیں رہیں۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو جلد از جلد کوشش کی جائے کہ اس کی شادی ہو جائے، اس کا گھر بس جائے۔ اسی طریقے سے کوئی شوہر ایسا ہے جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کی بھی جلد از جلد کوشش کر کے شادی کر دینی چاہیے اور نکاح کو آسان بنانا چاہیے تاکہ آدمی برائی کے راستوں پر، بدکاری کے راستوں پہ نہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا نوجوانوں تم میں سے جو شخص نکاح کر سکتا ہو نکاح کر لے، کیونکہ نگاہ کو بدنظری سے بچاتا ہے اور آدمی کی عفت اور عصمت قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو، معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں ہے، گھر کا بوجھ نہیں سنبھال سکتا ہے، بیوی کی کفالت نہیں کر سکتا ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس طریقے سے کوشش ہونی چاہیے کہ سماج میں کوئی بغیر شادی کے نہیں رہے، اور ظاہر ہے ہر آدمی فوراً شادی نہیں کر سکتا ہے، کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ معاشی مشکلات ہوتی ہیں، تعلیم کا حصول ہوتا ہے یا کچھ اور دقتیں ہوتی ہیں، تو ایسے آدمی کو، ایسے نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ وہ روزے رکھا کریں۔ روزوں کے ذریعے سے جو ان کا جذباتی جوش ہوتا ہے وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے اور وہ سماج کے لیے غیر مفید نہیں بنتے ہیں۔ پھر فرمایا اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی کا طریقہ اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں، مملوک غلام، اسلام جب آیا تو اس نے غلامی کو روکنے، محدود کرنے اور ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں نے آج سے تقریباً 1400-1500 سال پہلے دنیا کی معیشت کا بہت بڑا حصہ غلاموں پر منحصر تھا۔ غلام پکڑے جاتے تھے، بنائے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے۔
ایک طریقہ غلام بنانے کا تھا کہ کسی آزاد انسان کو پکڑ لیا، اسے غلام بنا لیا. اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا، کسی آزاد انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. لیکن جنگیں ہوتی تھیں، جنگوں میں بھی آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا آپ حال دیکھیے کہ ایکسچینج کر کے، خادیوں کو ایکسچینج کر کے معاف کر کے چھوڑ دیا جائے. جنگ بدر میں مکے کے 70 بڑے بڑے افراد گرفتار ہوئے تھے، ان سے کچھ جرمانہ لیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا. یہاں تک کہ جن لوگوں کو جرمانہ دینے کی صلاحیت نہیں تھی ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شریفانہ اور انسانی رویہ اختیار کیا کہ کہا کہ ہمارے 10 12 15 بچوں کو پڑھا دو اور جاؤ اپنی آزادی کا پروانہ لے کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں بہت اونچا نمونہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایکسچینج کبھی کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ایسے موقع پر یہ طریقہ برقرار رکھا گیا کہ ہاں غلام رہیں گے لیکن ان کے ساتھ انتہائی شریفانہ سلوک کیا جائے گا. ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکالا، مکاتبت، یعنی ایک معاہدہ کر لیا جائے. جس شخص کے پاس آدمی غلام ہے وہ اور غلام دونوں مل کر ایک معاہدہ کر لیں، میں تمہاری یہ خدمت انجام دے دوں گا، یا میں تمہیں اتنا کما کے دے دوں گا، میں اتنا معاوضہ دے دوں گا، اور اس طریقے سے میں اپنی آزادی کا پروانہ لے کے تمہارے پاس سے چلا جاؤں گا. ایک اور کام اسلام نے یہ کیا، مختلف جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، مثلا روزہ ٹوٹ گیا، قسم ٹوٹ گئی، فلاں فلاں، اس موقع پر غلاموں کو آزاد کیا جائے. اس کا ایک طور طریقہ بنا دیا گیا تاکہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو، یا غلامی کم سے کم کنٹین ہو جائے، ختم ہو جائے. پھر یہ بتایا گیا جو 8 استعمال ہیں زکوٰۃ کے، ان میں ایک استعمال لوگوں کی گردنوں کو غلامی سے چھڑانا، ایک استعمال وہ بھی رکھا گیا، اور مکاتبت کا طریقہ بھی اختیار کیا گیا. اور اگر آپ اس معاملے میں دیکھیں تو تاریخ سے اور سیرت سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں نے کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کیا. محترم حاضرین، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو سورہ نور کی روشنی میں اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے جاری رکھیں گے. اور جب اس کا کوئی بچہ ہوتا تو وہ جو فیصلہ کر دیتی کہ یہ فلاں سے ملتا جلتا ہے، اس طرح کی بہت ساری غلط حرکتیں تھیں، اسلام نے ان کا بالکل خاتمہ کر دیا، نکاح کو آسان بنایا، اور ایسی چیز جس سے بے حیائی فروغ پائے، یا جس سے زنا عام ہو، یا جس سے عورتوں کا ڈیگریڈیشن ہو، ان کی تحقیر ہو، ان سب کو ختم کر دیا اس نے. اور یہ طریقہ اس نے بتایا کہ ایک عورت حبالِ عقد میں، نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی شریفانہ زندگی گزارے، اور اس کا ایک شوہر ہو، اس کے شوہر کے مشترکہ بچے ہوں، اور اس طریقے سے انسانی زندگی آگے بڑھے. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. پھر فرمایا ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ بہت ہی زور دے کر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے واضح آیتیں تمہارے سماج کو صحیح خطوط پہ قائم رکھنے اور چلانے کے لیے، اور سماج کی پاکیزگی کو اور پاکیزہ طریقوں کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہدایت ہو سکتی ہیں وہ سب ہم نے تم کو دے دی ہیں. اور تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سماجی احکام کو توڑا، تو وہ کس طریقے سے تباہی و بربادی کا اور انتشار کا شکار ہوئی. پھر فرمایا کہ وہ موعظۃ للمتقین، اور ایسی نصیحتیں کر دی ہیں جو متقی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. اگر آپ ان سب چیزوں پہ غور کریں تو یہاں ان سب کا ذکر کیا جا رہا ہے. مثلا کیا ہیں وہ انسٹرکشنز، کیا آئے تھے؟ نمبر 1، زنا کے بارے میں یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے. تفصیلات اس کی آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور کوئی شادی شدہ مرد یا عورت یہ جرم کرے تو جیسے کہ سیرت سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اس کو، اس مرد یا اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، بشرطے کہ 4 گواہوں کے ذریعے سے گواہی مل جائے اور پورے طور سے بات ثابت ہو جائے. لیان کا ایک قانون یہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ایک مرد اگر اپنی بیوی کو فحاشی میں یا زناکاری میں مبتلا دیکھے اور ظاہر ہے وہ گواہ تو نہیں رہ سکتا ہے، تو وہ 4 بار گواہی دے گا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور پھر 5ویں بار لعنت کرے گا. اور عورت بھی اس طریقے پورے کا پورا ایک پروسیس ہے وہ اس کے ذریعے سے بات بتائی گئی. پھر بتایا گیا کہ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں. گندے مرد یا گندی عورت سے نکاح نہ کریں مگر
ایسے گندے اور زانی ٹائپ کے لوگ یا مشرک، اتنی بری بات اس کو قرار دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ شریف مرد اور شریف عورتیں طیبین و طیبات ایسے لوگوں کا مخاطبہ کریں اور ان سے شادی کرنے کا طریقہ نہ اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد شریف عورتوں اور مردوں پر تہمتیں لگانے کو حرام قرار دیا گیا، بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا، اور اس کے لیے ایک خاص اصطلاح ہے قذف، قاف زال فے۔ ایسا اگر کسی نے کیا، زنا کا الزام لگایا چاہے کسی مرد پر یا کسی عورت پر، تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر زندگی بھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ معاشرے میں فواحش کو پروان چڑھانے سے روکا جائے۔ اس سلسلے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں، مسلم معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی پروان چڑھے، ان کے لیے دنیا میں بھی سخت سزا ہے اور آخرت میں بھی سخت سزا ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ مرد اور عورت دونوں غض بصر سے کام لیں اور حفظ فروج سے کام لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور غلط راہوں پہ نہ جائیں۔ پھر جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا گیا کہ عورتوں کے لیے پردے کے احکام نازل کیے گئے۔ تو محترم ناظرین، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سماج کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے اور برائیوں اور فحاشیوں سے بچانے کے لیے اس طرح کی بنیادی باتیں بتائی گئیں، اور مردوں کے مقابلے میں خواتین کو کچھ زیادہ احکام دیے گئے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں جب گھروں کے اندر ہوں، صرف ان لوگوں کو، شوہر ہے، باپ ہے، سسر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا وغیرہ وغیرہ، تفصیل آپ کے سامنے آ چکی۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں، اس طرح کی ان کو دی گئیں۔ آپ چنانچہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تفصیلات میں مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیاں اگر مسجدوں کو آئیں تو ان کو منع مت کرو، لیکن آپ نے کہا کہ کوئی عورت عطر لگا کر مسجد نہ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ مردوں کی سب سے اچھی صف ہے وہ اگلی ہوتی ہے، اور عورتوں کی سب سے زیادہ فضیلت والی صف وہ ہے جو پیچھے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا کہ عورتیں خواہ مخواہ غیر ضروری طور پر جب تک کوئی اخلاقی یا کوئی علمی یا کوئی سماجی فائدہ نہ ہو اپنی آواز مردوں کو نہ سنائیں۔ چنانچہ نماز تک میں یہ بات بتائی گئی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر نماز میں امام غلطی کرے تو مرد تسبیح یعنی سبحان اللہ کہہ کر مطلع کرے گا آواز سے، اور عورت تالی بجا کر، یعنی وہاں اپنی آواز کا وہاں بھی اخفاء سے رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں بتائی گئیں، اور آپ اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اور کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد جو چیزیں آتی ہیں اس میں مزید احکام دیے گئے ہیں۔ یہ بات بھی یہاں پر پیش نظر رکھنی چاہیے، آدھا سال یا ایک سال پہلے سورہ احزاب نازل ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، اس میں ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ باتیں کہی گئی تھیں جو صرف ان کے لیے نہیں تھی، تمام مومن خواتین کے لیے تھی۔ مثلا اس میں بتایا گیا تھا کہ تم گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو، غیر مردوں سے اگر گفتگو کرنی ضروری ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی بیماری میں مبتلا کوئی شخص تم سے کوئی غلط توقع باندھ رکھے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہا گیا، ظاہر ہے کہ عام خواتین کے لیے اس کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تمہیں کسی غیر مرد سے کوئی کام ہو، کوئی چیز لینی دینی ہو یا بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے ایسا کرو۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر تمہیں باہر نکلنا ہو کسی ضروری کام سے تو اپنے بدن کو چادر سے اچھی طریقے سے ڈھک کے نکلو۔ چادر سے بھی مقصد پورا ہوتا ہے اور برقعے سے بھی مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور یہ سب باتیں بتانے کے بعد یہاں بتایا گیا کہ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آج کے سماج میں ہم دیکھتے ہیں بڑی بے راہ روی ہے، بڑی بے پردگی ہے، اس کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بلکہ اب اباہیت یعنی ہر چیز مباح ہے، ہر چیز جائز ہے، اس طرح کے تصورات کو عام کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مغربی معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں مسلم غیر مسلم سب کے سب ملے ہوئے ہیں، وہاں بھی طرح طرح کی برائیاں اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم ہو سکتا ہے کسی مکمل مسلم ملک میں رہتے ہوں جہاں یہ سارے کے سارے اصول رائج ہوں، یا ایسا ملک بھی ہو سکتا ہے جہاں مکس ٹائپ کا یا تکثیری معاشرہ ہو،
کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ غیر مسلم سماج میں بھی گندگی اور بے حیائی پروان نہ چڑھنے پائے، ورنہ اس کے برے اثرات ہم پر بھی پڑیں گے۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمیں اپنے سماج کو اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی روشنی میں صحیح راہوں پہ چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات اور ان واضح ہدایات اور نصیحتوں کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کو بالکل راہ مستقیم پر اور صحیح راستے پر قائم رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ